اصل میں عرب کے کچھ شعراء تھے اور وہ شاعر لوگ حضور کو گالیاں دیتے تھے شعر کے اندر۔ نعت کی صنف بہت پرانی ہے، یہ ہوئی کیوں؟ نعت کیوں پڑھی گئی؟ اصل میں عرب کے کچھ شعراء تھے اور وہ شاعر لوگ حضور کو گالیاں دیتے تھے شعر کے اندر، حضور کی توہین کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے خود کہا تھا تم میں کون ہے جو شعر کا جواب شعر میں دے گا؟ جو شعر کا جواب، یہ نعت کی وجہ، محفل نعت کی وجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تم میں کون ہے جو شعر کا جواب شعر میں دے گا؟ تو اس میں سے ایک صاحب کھڑے، حضور میں دوں گا، وہ بھی شاعر تھے لیکن تھوڑا نرم مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے ان کا جواب دیا، یعنی دشمنان رسول کا جواب دیا شعر کے انداز میں۔ حضور نے کہا تو بہت نرم اور ہلکا ہلکا جواب دیتا ہے، کوئی مجھے ایسا چاہیے جو شدت سے جواب دے، یعنی ہلکا پھلکا نہیں، اس کے لہجے میں شدت ہونی چاہیے۔ شدت، لوگ شدت کے نام سے ڈرتے ہیں، یار یہ شدت اسلام میں کہاں سے آئی؟ ہم کہتے ہیں جواب کے لیے شدت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس کے دل میں جتنا عشق ہوتا ہے، جتنی محبت ہوگی اتنی شدت بھی ہوگی، اس لیے کہ قرآن شدت کا ذکر کرتا ہے والذین آمنوا اشد، شدت کا ذکر قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ رب العزت سے شدت سے محبت کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں۔ اور محبت میں جتنی شدت ہوگی اتنا نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھی شدت ہوگی، اسی لیے ہم کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ یہ نرم نرم باتیں یہ رحماء بینہم آپس کے لیے ہے، ورنہ قرآن کی 114 آیتیں سیوف ہے، قرآن میں 114 آیتیں ہیں جنہیں آیات سیوف کہتے ہیں یا آیات سیف کہتے ہیں، اس کی تفصیل جا کر کے پڑھیے۔ کہتے ہیں نہیں یار تھوڑی سی بات تھوڑی نرم ہونی چاہیے، بالکل نرم ہوگی، کس کے ساتھ؟ رحماء بینہم، اپنوں کے ساتھ۔ لیکن جب دیکھو کوئی نبی سے غداری کر گیا، حضور سے دشمنی کر گیا، حضور کی بے ادبی کر گیا، کہ اب وہ کوئی ہو، کسی ملک کا صدر ہو، سیکریٹری ہو، کسی شہر کا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کوئی مولوی ہو، کسی کی رعایت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ جس کا پڑا ہے اس سے محبت شدت سے ہے۔ ابھی آگے اگر وقت رہا تو بتاؤں گا کہ محبت کی شدت کیا ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ذرا شدت والا کیونکہ ادھر سے شدت سے تیر آ رہے ہیں جملوں کے، جواب شدت سے ہونا چاہیے۔ تو حضرت حسان کھڑے ہوئے، ہر حسان بن ثابت نے شدت سے جواب دیا۔ جب جواب شدت سے دیا حضور نے خوش ہو کر کے دعا دی، اللہم اجد الحسان بروح القدس، اللہ جب تک حسان میری طرف سے ان میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا رہے۔ پتہ چلا حضور کی توہین سن کر کے چپ رہنے والے گونگے شیطان ہیں، جواب دینے والے حسان بن ثابت کے لیے حضور فرما رہے کہ میری طرف سے جواب دیتا رہے جب تک حسان جبریل کے ذریعے سے مدد ہوتی رہے۔ اور یہ دعا صرف حضرت حسان کے لیے نہیں ہے، ہر اس عاشق مصطفیٰ کے لیے ہے جس کی زبان مصطفیٰ جان رحمت کے لیے چلتی ہے۔ اپنے دشمنوں کو تو سبھی کوستے ہیں، زبان وہ زبان ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں کھلتی ہے، ان کی تائید میں کھلتی ہے۔ اپنے دشمنوں پہ صبر کر جاؤ۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا نعرے میں بھی کوئی شدت نہیں ہے، جس قوم کے نعرے میں بھی دم نہ رہ جائے پھر اس قوم کی زندگی میں کیا دم رہے گا۔ بہرحال حضور کے نام پر بھی نعرہ لگتا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ پہلے تو نعرہ لگایا مت کرو، خاص طور پہ میری تقریر میں لگائے تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو گے۔ اس لیے کہ میں کبھی آپ سے نعرے کا طلبگار کبھی نہیں رہا ہوں، لیکن جب یاروں کا ذکر ہو پھر وہ بھی اللہ کے یار کا ذکر، محبوب کردگار کا ذکر، پھر اس کی بات ہی کچھ ہونی چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا اللہ جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے تو اس کی جبریل کے ذریعے سے مدد، اللہ ہر اس کی مدد کرتا ہے جبریل کے ذریعے سے
جو میرے نبی کی طرف سے جواب دیتے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو حضور نے یہ نعت کا سلسلہ اس طرح سے شروع کروایا، ورنہ نعت تو جناب یوسف علیہ السلام نے بھی پڑھی، اس کا ذکر الگ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی.